اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں میں یعنی کامران خان سلام پہنچاتا ہوں اور آپ کو آپ کے اپنے پروگرام جی ہاں رحمت رمضان، جس کا سیگمنٹ ہے صراط المستقیم، اب پریزنٹیشن اور presented by Studio 4, a concept by yes one and only one ہائمہ خان، میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ حسب روایت، حسب سابق جی میرے ہمدم، میرے دوست، میرے ساتھی جناب محترم محمد ایوب خان صاحب تشریف فرما ہے۔ ایوب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج موضوع جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہت ہی چپتا ہوا سا موضوع ہے اور بہت زیادہ متنازع بھی میں کہہ سکتا ہوں، ایک حد تک ہے کہ اس پہ کافی زیادہ بحث و مباحثے رہتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جو آج کا موضوع ہے خواتین و حضرات، وہ ہے پردہ یعنی حجاب۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اپنا سوال ایوب صاحب کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمیز اس طرح سے اس موضوع کے بارے میں باندھنا چاہوں گا۔ جو میں نے پایا وہ یہ کہ ایک جس کو ہم زنا کہتے ہیں اور انگلش میں سیکس یا لو میکنگ، جو کہ اللیگل وے میں ہو یعنی بغیر شادی کے، اس کی سخت ممانعت آئی ہے قرآن میں، ہمارے مذہب میں۔ ہاں، شادی کے بعد تو وہ جائز ہے۔ اب وہی سیکس جو کہ ممنوع ہے، یہاں تک کہا گیا قرآن میں کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ نہیں کرو، اس کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کرنا، یعنی اگر قریب جانے کی کوشش کرو گے تو مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو مبتلا نہ ہو اس کے لیے کچھ چیزیں اختیار کی گئیں، اور ان کچھ چیزوں میں جو لفظ استعمال ہوا، سد راہ بھی کہا گیا، سد ذریعہ بھی کہا گیا، یعنی کسی چیز کے راستہ روک لینا تاکہ وہ آگے نہ بڑھے۔ اور راستہ روکنے کے لیے جو چیز سامنے آئی وہ تھا حجاب یا پردہ۔ دو علماء بٹے ہوئے ہیں اس بحث میں۔ ایک وہ مکتبہ فکر جو کہتا ہے کہ ٹوٹل پردے کا مقصد یا عورت کا بالکل، یہاں تک کہا گیا کہ آواز کا بھی پردہ ہے، آواز بھی کوئی غیر مرد نہ سنے، نہ ریکارڈ ہو اور نشر ہو۔ اور چہرہ تو بالکل بھی، کچھ علماء نے کہا کہ چہرہ بھی بالکل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف آنکھیں کھلی رکھو، بلکہ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ دونوں نہیں، ایک آنکھ بس اس کو نظر آ رہا ہو، تھوڑا بہت چلنے میں مسئلہ نہ ہو، باقی پوری اوپر سے نیچے تک عورت چھپی ہوئی ہو۔ کچھ علماء نے، کچھ ائمہ نے یہ کہا، یعنی جس میں امام ابو حنیفہ کا جو ماننا ہے کہ چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ پردہ تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، کہیں پر قرآن خالی ہے، اور وہ اس کو کچھ اور تعبیر پہناتے ہیں۔ اور ہم اس سلسلے میں اپنے محترم دوست محمد ایوب خان صاحب سے جستجو کریں گے، سوال رکھیں گے ان کی خدمت میں، وہ قرآن میں اس پردے یا حجاب کو کیسا پاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے یہ، اور یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور یہ آپ یقین کریں گے اگر اس کتاب کے حساب سے پردے کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم جو بات ہے، پردہ جو ہے وہ مومنات لفظ لکھا ہوا ہے، مومنات کے لیے، مطلب مومنات اسے کہتے ہیں جو پریکٹسنگ مسلم، مومن اسے کہتے ہیں جو پریکٹسنگ مسلم ہے۔ ایک ہر وہ شخص جو پریکٹسنگ مسلم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر پریکٹس کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن ہے۔ اور جو عورت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حساب سے پریکٹس کرے گی وہ مومنات کہلاتی ہے، فیمنن جینڈر، ٹھیک ہے۔
تو جو آیات جب بھی آپ دیکھیں گے وہ مومنات کے بارے میں آئیں گی. ایک ہوتا ہے کہ نان پریکٹسنگ مسلم جو کہ نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھیں گے بہت بڑی تعداد میں ایسی ہے جو کہ نان پریکٹسنگ ہوتی ہے. وہ مومنات کی کیٹیگری میں نہیں ہے، نہ مومن کی کیٹیگری. وہ لیبلڈ مسلمز ہیں، وہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ بلیو کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں، کلمے کا بھی احترام کرتے ہیں، پروفٹس کا بھی احترام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے کریں گے انشاءاللہ، اور زندگی نہیں تو کریں گے، اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. یہ ایک جرنل مسلم لوگ ہیں جو کہ ایسا کر رہے ہیں. ان کو میں مائنس کر کے بات کر رہا ہوں جو ابھی پردے کی بات ہو. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ صرف پریکٹسنگ بلیورز ہی کریں گے. نان پریکٹس یہ، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی دیکھیں گا آپ، بہت خواتین ہیں جو جس کا کسی انڈسٹری سے، فلم انڈسٹری سے تعلق ہے، کسی کا شو بز سے تعلق ہے، کسی کا ایڈورٹائزنگ سے تعلق ہے. ابھی وہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ہم قرآن مجید کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، قرآن کو بھی بلیو کرتے ہیں، کسی نہ کسی فرقے میں بھی وہ موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے یہ زندگی میں پریکٹس نہیں کی، نہ فیصلہ نہیں کیا. جیسے مرد حضرات ہوتے ہیں، جیسے میں نے اپنی زندگی کی 29 ایج میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی قرآن کے حساب سے گزارنی ہے. کوئی 35 میں کرتا ہے، کوئی 40 میں کرتا ہے، مختلف ایجز میں کرتے ہیں. اس ٹائم تک ہم اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہیں. اب یہاں پر جو پردے کا جو کانسیپٹ ہے قرآن مجید میں، یہ تو کامن سینس ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر ایک فرق ہے، اور مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ ایک بیوٹی. دنیا کی جو آپ دیکھ لیں تمام ایڈورٹائزنگ کے اندر عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ مرسیڈیز کا بھی ایڈ ہوگا تو پھر بھی عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ کیونکہ وہ بیوٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے. دیکھیں مارکیٹنگ، پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے خوبصورت سی کسی عورت کو سامنے لایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ پروڈکٹ جو ہے نا دیکھیں مارکیٹنگ میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں چاہے گھڑیوں کی، آپ رسٹ واچز آپ جائیں سوئٹزرلینڈ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایشوریا جو رائے جو انڈین ایکٹریس ہے اس کی آپ کو تصویریں نظر آئیں گی جگہ جگہ جاؤ. کیا رسٹ واچ کی مطلب مارکیٹنگ ہو رہی ہے. اب یہ بات میں کھل کے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پردے کے ٹاپک کو سمجھانے کے لیے مجھے بات کو کھل کر کرنا چاہیے، ورنہ خواتین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مس کانسیپشن ہے. پردہ جب لیتے ہیں تو جیسا آپ نے بھی بتا دیا کہ پورا عورت کو ڈھک دیا، اس کو پردہ سمجھ رہے ہیں، پورا برقع پہنا دیا، اس کو پردہ سمجھ رہے ہیں. اس طرح کا پردہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں جب ابھی میں ڈسکس کروں گا قرآن کی آیات سے تو عورت کا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کے بال بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جسم کا پردہ کرایا ہے، جسمانی اعضاء جو ہیں اس کے جو کن اعضاء کو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب پہلے ہم قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا پہلا پورشن پڑھوں گا جو ہمارا سبجیکٹ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زینت دیا گیا انسانیت کے لیے خواہشات کی محبت نساء عورتوں سے. پوری دنیا میں عورتیں جو ہیں وہ بیوٹی ہیں، زینت ہیں، اور ان سے مردوں کو خواہش ہوتی ہے محبت کی. یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے اور اس نے خواہشات کی محبت عورتوں سے رکھی ہے. اسی لیے لوط علیہ السلام کی قوم نے جب مردوں سے شہوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو عذاب دیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مردوں کو شہوت نہیں ہونی چاہیے، عورتوں سے خواہشات ہونی چاہیے، مردوں کو نہ کہ مردوں سے ہو. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کی وجہ سے پیئرنگ ہے دنیا میں. جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے جوڑے بنائے، تو جو جوڑے ہیں مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے وہ اٹریکشن کی وجہ سے جوڑا ہے. یعنی لیڈی میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے تو مرد کے ساتھ اس کی پیئرنگ ہوتی ہے.
جب آپ دیکھ لیں جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو جس سے شادی کی جا رہی ہے اس لڑکے کو وہ لڑکی پسند ہو تو اس سے شادی کی جائے تاکہ ان دونوں کی پسند اس میں شامل ہو. ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکے کی پسند کی شادی کی جائے اور یہ اس لیے کی جائے تاکہ ان دونوں کا پیئرنگ اچھی ہو جائے. یہ اس کا ریزن ہے. اب میں بات کروں گا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کا، جیسے میں اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم ہمارے اندر اور خواتین کے اندر ایک فرق ہے، فزیکل فرق ہے. فزیکل فرق میں ایک تو چہرہ جو ہے وہ دیکھ لیجیے ہمارا اور ان کا کامن ہوتا ہے تقریباً، اور بال بھی تقریباً کامن ہوتے ہیں. وہ سٹائل کوئی لمبے رکھ رہی ہیں کوئی چھوٹے رکھ رہی ہیں، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں. ہمارے مردوں میں بھی جو ہے وہ پونی وغیرہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن بال ہو گئے، یہ جو چہرہ ہو گیا، اس چہرے کے اندر ہمارے اور بال، چہرے پہ بال موجود ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، خواتین کے نہیں ہوتے. اسی طرح سے اب یہاں تک گردن تک آپ دیکھیں، گردن سے نیچے کی جو باڈی ہے اس میں اور نیچے تک آپ نیچے تک جائیں گے تو آپ اس میں اور مرد میں بہت بڑا فرق ہے. پورشن وائز اگر آپ اس کو غور کریں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی اس کے جو پارٹس ہیں اس کے اندر یہ نیچے یہاں سے لے کے نیچے تک بیوٹی اٹریکشن بڑھتی چلی جاتی. مرد کے ان پارٹس میں اٹریکشن نہیں ہے کیونکہ مرد فٹ بال کھیل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کے سامنے دنیا بھر میں وہ موو بھی کر رہا ہے، شارٹس میں بھی موو کر رہا ہے، چپلیں پہن کے گھوم رہا ہے وغیرہ وغیرہ بہت دنیا میں. لیکن عورت کے اور مرد کے ان کے پارٹس کے اندر اٹریکشن عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہ بات سب کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر انہی کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اب قرآن مجید کے اندر انہی پارٹس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپنے کا کہا ہے، جو کہ فزیکل پردے کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ اس خاتون کے لیے ہے جو کہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو مومنہ بنائے گی، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو متقی بنائے گی، سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بصارت لے گی، جو اپنی زندگی میں موت کے بعد آخرت میں جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گی، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ میں مروں گی تو مرنے کے بعد مجھے جواب دینا پڑے گا آخرت میں. تو اس کا پردہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کو. تو پہلی آیت جو ہے وہ سورہ نور 24 آیت نمبر 31 میں پڑھوں گا. خواتین کے پردے سے متعلق آیت ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. سورہ نور 24 آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات، اور کہہ دے مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی بصارت کو نیچے رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور نہیں وہ اپنی زینت کو نمایاں کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس میں سے جو ظاہر ہے، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور چاہیے کہ وہ ضرب لگائیں اپنے خمر کے اوپر، علی جیوبہن، اپنی جیبوں کے اوپر. یعنی جو چیسٹ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا کورنگ کروائی اس پورشن کے اندر. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے جو پاکٹس ہیں، یعنی جو چیسٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جیوب کا ہے، پاکٹس کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب گائیڈنس کی بک بنے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کبھی بھی پوری کتاب کے اندر جب بھی سیکشل چیزوں کا ذکر آئے گا بہت ہی تمیز سے ڈیسنٹ طریقے سے اس بات کو سمجھایا ہے، ہمیشہ اپنے ایسے ورڈ میں سمجھایا تاکہ جو کامن سینس رکھتا ہے وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، کہ وہ چاہیے کہ وہ ضرب لگائیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمر کے اوپر، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی جیبوں کے اوپر. یعنی یہ بات ہو رہی ہے اوپر والے پورشن کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہیں اپنی زینت کو نمایاں کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے سوائے اپنے شوہروں کے. پہلے اب میں جو اوپر کا پورشن ہے ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، کہہ دو مومن عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، اپنی بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں. مومن عورتوں کی بصارت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ان کو ہدایت ملی، اس ہدایت کے حساب سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت ملے گی تو وہ مومن عورت زنا نہیں کرے، وہ مومن عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے
ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں کرے گی. وہ مومن عورت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گی. کس بات سے حفاظت کرے گی کہ وہ کسی بھی قسم کی غلط ویڈیوز جو ہے دنیا میں جو چل رہی ہیں آج اس طرف وہ کبھی بھی ان کو نہیں دیکھے گی. اپنے آپ کو ان چیزوں میں انڈلج نہیں کرے گی. غلط میں یعنی جو بھی غلط جو ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں میں, آپ اس کو سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جتنے بھی یہ ڈبل ایکس ٹرپل ایکس ویڈیوز جو دنیا میں پورنوگرافی وغیرہ اس کو نہیں دیکھے گی. یہ بات ہو رہی مومنہ عورت کی. میجورٹی دیکھتے رہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. مومنہ عورت وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھ رہی ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے آخرت میں, تو وہ ان چیزوں سے نہیں کرے گی. ایک تو اپنی بصارت کو ان برائیوں سے نیچے رکھے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو بصارت اس کو مل رہی ہے اس کے وہ لمٹ میں رکھے گی اپنے آپ کو. یہ آنکھوں کو نیچے کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اپنی آنکھیں ہی وہ بند کر لے گی جو, کیونکہ اس سے پچھلی والی جو آیت ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کے لیے بھی لکھی ہے. قل للمؤمنین, کہہ دو مومن مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی بصارت کو نیچے رکھیں. تو یہ نہیں ہو رہا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے آنکھیں نیچے کرنے, عورتیں آنکھیں نیچے ٹکرا دیں آپس میں, ایسا کچھ نہیں ہے. بات ہو رہی ہے اپنے آپ کو بصارت سے نیچے. آنکھوں سے دیکھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. تو اگر کسی کی نیت خراب ہے آنکھوں میں تو وہ چیز سب کنٹرول وہاں سے کرنا ہے. تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بصارت کو سے نیچے رکھے اپنے آپ کو, اور عورتوں کو بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے کی. دونوں کو یہ بات کہی کہ مومن مرد بھی ایسا کرے, مومن عورتیں بھی کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں مومن مرد کسی عورت کو بھورے گا نہیں, کبھی بھی نہیں بھورے گا. چاہے کوئی بھی عورت کسی کی بھی گزر جائے, کسی کی بہن, بیٹی, ماں یا کوئی بھی دنیا کی عورت ہو, چاہے وہ ہمارے یعنی مسلم ہو یا نہ ہو, وہ جس بھی کپڑوں میں جا رہی ہے وہ کبھی اس کو نہیں بھورے گا, کبھی نہیں بھورے گا اسے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا بصارت سے اپنے نیچے رکھو. تو اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے نہیں دیکھنا ہے, کسی کو گھورنا نہیں ہے. یہ جو دنیا میں اسٹیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں نا, جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اس چیز کو, مردوں کو منع کر رہا ہے, عورتوں کو بھی منع کر رہا ہے, دونوں کو منع کر رہا ہے. اور بصارت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. دوسری بات ہو رہی ہے یعنی اس میں آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی شامل ہے. من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور اپنے فروج کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی, مرد کو بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ویحفظوا فروجہم, اور وہ مردوں کو نہیں لکھا ہوا 30 نمبر آیت میں کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو مردوں کو بھی شرمگاہوں کی حفاظت کا, عورتوں کو بھی کہہ دیا. یعنی مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں کریں, کسی بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلقات قائم نہ کریں. مرد کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلقات قائم کرے, اپنی گرل فرینڈ بنائے. اور یہ جو کچھ بھی دنیا میں کانسیپٹ چل رہا ہے یہ قرآن مجید کے اگینسٹ ہے. یعنی بیویوں کو گھر میں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ غلط کام نہ کریں اور خود غلط کام کر رہے ہیں. تو مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اگر وہ مرد کر رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اور عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر چھپ کے بھی کرے گی جہنم میں جائے گی. کیونکہ قرآن مجید کی میں نے آیت پچھلے ایک اپنے لیکچر میں ڈسکس کی تھی حرام حلال میں, اس میں لکھا تھا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, کہہ دو میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے. تو جو ظاہری طور پہ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے, جو چھپ کے کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے. اگر بیوی چھپ کے کر رہی ہے تو وہ بھی حرام ہے, شوہر چھپ کے کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا, دونوں کے لیے ایکول اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. لیکن فرق کب آ رہا ہے دیکھیں پردے میں, وہ جب آ رہا ہے جب عورت کے جسم کا فرق آئے گا. اب عورت کے جو جسم کا فرق آ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. یہ بات مرد کے لیے نہیں لکھی کہ اپنی زینت کو نمایاں نہ کرے. مرد کے لیے کیوں نہیں لکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ مرد زینت نہیں ہے, اس کے فزیکل پارٹس کے اندر زینت نہیں ہے, اس میں کوئی بھی چیز بیوٹی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ایسی. تو یہاں پر عورت کی کیونکہ بیوٹی ہے, اٹریکشن ہے اس کے اندر, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زینت کو نمایاں نہ کرے لوگوں سے سوائے جو ظاہر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں کہا تھا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, عورتوں سے اٹریکشن رکھی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے. یعنی مردوں کے لیے اٹریکشن ہے عورتوں کے اندر, وہ ٹاپ ٹو باٹم اٹریکشن ہے.
وہ لیکن کچھ جو زینت کے حصے ہیں، جو ظاہر زینت ہے، جیسے اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کام کرنے نکلتی ہے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، فیس کھلا ہوا ہوتا ہے، فیس تو کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ فیس شناخت ہے عورت کی اور مرد کی، اس سے پہچانی جاتی ہے یہ عورت فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں عورت ہے، یہ سی ای او ہے، یہ فائنانس مینیجر ہے، یہ فلاں. یہ تو اس کی شکل سے تو پہچانتے ہیں. شناخت آئی ڈی کارڈ جب بنتا ہے تو آپ دیکھ لیں نام تو کامن ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے، فیسز الگ الگ ہوتے ہیں. تو فیس ایک شناخت ہے. جو بھی شخص چہرے کو چھپانے کو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس کامن سینس نہیں ہے. وہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شناخت کو آپ بند کرانے جا رہے ہیں. یعنی ایک انسان کی شناخت کو جب آپ ڈھانک دیں گے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوگا؟ یعنی ایک شناخت، یعنی جانور بھی اپنا منہ کھول کے گھوم رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک شخص، ایک عورت کی جو چہرے کو ہی بند کرا دیا آپ نے، اس کا مطلب ہے اس کی شناخت آپ نے کر دیا. اس برقعے کے اندر کون چھپا ہوا ہے ہمیں کیا پتا؟ مرد بھی چھپ کر آ سکتا ہے، ڈسگائز کر سکتا ہے. لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ چہرہ انسان کی شناخت ہے، چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے انسان کہ یہ کون ہے، کیا ہے، جو بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، تو جو زینت ظاہر ہے اس میں ہاتھ اس کے کھلے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کا سر کھلا ہوا ہے، اس کے پیر جو ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مردوں کو وضو کا طریقہ ایک ہی رکھا ہوا ہے. اگر یہ چیزیں کھلی نہ ہوتی ہے تو وضو کے طریقے دو ہوتے ہیں، شبہ الگ، اس کے الگ ہوتے ہیں، مرد کے الگ ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ظاہری پارٹ ہے تو ان کے اندر وضو کا طریقہ میں دونوں کا ایک ہی ہے، تو سمجھ میں ظاہری زینت ہے. مرد کے ہی ظاہری پارٹ کھلے ہوئے لیکن یہ اٹریکٹیو نہیں ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے، یہ لیکن اٹریکشن نہیں ہوگی آپ کو کبھی بھی، یا کوئی بھی عورت مجھے دیکھی کہ اٹریکشن نہیں ہوگی، نہ مردوں کو ہوگی اس بات کی. لیکن عورتوں کے ساتھ اس میں بھی اٹریکشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ دکھا سکتی ہیں، کھلا رکھ سکتی ہیں اپنے ہاتھ میں. جو عورتیں بالکل اپنے آپ کو ڈھانکی ہوئی ہیں اور مذہبی بنی ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ نہیں. آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ضرب لگائیں اپنے، یعنی اوپر والے حصے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ضرب لگائیں، یعنی ایکسٹرا جو کورنگ ہے کپڑوں کے علاوہ ایکسٹرا کورنگ اس پورشن کے اوپر وہ لیں. ایک یہ بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. پھر نیچے جب ہم اسی آیت سے آتے ہیں ڈیٹیل میں، جب آگے چلتے ہیں تو آگے لکھا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلِمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور نہیں وہ ضرب لگائیں اپنی ٹانگوں سے، یعنی زمین پر اپنے ایسے چال نہ چلیں، اپنے اس طرح نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت پہچانی جائے، چھپی ہوئی زینت نمایاں ہو جائے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ تک بتا دیا کہ اس کو کپڑے کیسے پہننے ہیں، چلنا پھرنا کیسے ہے، تاکہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے سیکشل پارٹ، جو اٹریکٹیو پارٹ ہیں مردوں کے پاس نہیں ہے، ان پارٹس کو جو اللہ تعالیٰ نے کورنگ کرائی ہے، ان کورڈ پارٹ کی نمایاں نہ ہو اس سے. تو اس کا مطلب ہے اس وجہ سے اس کو چلنے پھرنے کے طریقے کا بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ ایسا چال ایسے نہ چلے جس سے کہ اس کے وہ اٹریکٹیو پارٹ جو ہیں وہ لوگوں کو نمایاں ہو. یہ اس آیت کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں بڑی کامن سینس ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر کہ عورتوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اوپر سے توپ پہنا دیا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ اس میں نہیں ہے. اور ایک اور میں آیت بتاتا ہوں، سورہ احزاب 33 جو ہے، جی میں اسی پہ آنے والا تھا، کیونکہ وہ جو لفظ آیا ہے شاید if I remember correctly جلابیت کر کے جو لفظ آیا ہے، تو یہ سورہ احزاب میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سورہ احزاب 33 آیت نمبر 59، اس میں یہ بات لکھی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، اور مومنین کی عورتوں سے. مومنین کی عورتوں سے، یہ بات بار بار میں بول رہا ہوں کہ مومنین پریکٹسنگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو پریکٹسنگ میں انٹر ہوتا چلا جائے گا اس کو یہ قانون فالو کرنے ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جیسے ہمارے زبردستی روزہ رکھوایا جا رہا ہے، زبردستی نماز پڑھائی جا رہی ہے، زبردستی قرآن بغیر سمجھے پڑھایا جا رہا ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات ان کی ہو رہی ہے جو دل سے اپنے آپ کو ریورٹ کر رہے ہیں. جیسے ایک نان مسلم سے ایک مسلم کنورٹ ہوتا ہے نا، تو جو مسلم نان مسلم سے مسلم کنورٹ ہوگا
اس کو آپ زبردستی کرائیں گے یا وہ خود کرے گا؟ خود کرے گا نا وہ شخص. جی ہاں، شوق ہوگا. مسلم جب خود پریکٹس شروع کرے گا تو مومن کہلائے گا وہ. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے یا ایو نبی، اے نبی، قل لی ازواجک، کہہ دے اپنی ازواج سے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، مومنین کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ گاؤن لے لیں. جلابیب کہتے ہیں گاؤن، گاؤن لے لیں اپنے اوپر گاؤن. اور وہ اوپر پیچھے والی آیت کے اندر تھا اپنے اوپر خمر لے لیں، اوڑھنی لے لیں. ایک اس نے گاؤن پہننا ہے، جیسے ہمارے یہاں میڈیکل میں خواتین گاؤن پہنتی ہیں نا. میں آخان جب بھی جاتا ہوں، آخان ہاسپٹل، اس میں جتنی ڈاکٹرز ہوتی ہیں سب گاؤن پہنی ہوتی ہیں. تو وہ گاؤن پہنتی ہیں اپنے اوپر، کپڑوں کے اوپر گاؤن پہن کے ڈیسنٹ آپ کو نظر آتی ہیں. وہ اپنے آپ کو نارمل جو خواتین ہیں ان کی طرح نہیں کیری کر رہی ہیں، بلکہ اپنے کپڑوں کے اوپر گاؤن پہن رہی ہیں. میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، میری بات آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن. بہت اہم بات میں مطلب اس میں پوائنٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہیں ہمارے یہاں، جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جو لڑکیاں نئی ڈاکٹر بن رہی ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سب لوگ گاؤن پہن کے آتی ہیں. گاؤن پہن کے آتی ہیں خواتین، جو گاؤن پہن کے آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے نارمل کپڑوں کے علاوہ ایک گاؤن پہنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایک گاؤن پہننے کا ذکر کیا ہوا کہ مومن عورتیں اپنے اوپر گاؤن لیں، کیونکہ ان کی جو چھپی ہوئی زینت ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے، جو نیچے یہاں سے لے کے نیچے تک اپنے وہ گاؤن پہن لیں ایک اپنے کپڑوں کے اوپر، اور ایک جو ہے اوڑھنی اپنے اوپر لے لیں تاکہ ان کے جو یہ والا حصہ ہے وہ زیادہ نمایاں نہ ہو. دیٹس آل، جو کہ مردوں سے مختلف ہے، جس میں اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ گاؤن کا ذکر کیا ہوا ہے، کوئی اس میں ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور اگر اس میں مزید اگر آپ اس کو دیکھیں جو سورہ احزاب کی 32 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ بہت اہم آیت ہے، یا لسان نبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنے قول کے ساتھ دیر مت دو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں مرض ہے اس کے وہ طمع کرے گا، خواہش مند ہو جائے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی بات کرو. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کا پردہ اس کو بتایا کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا، اس لیے اس سے بات کرنے کو منع نہیں کیا. لیکن قول معروف کرو، اسٹریٹ ٹاک کرو، سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ بات چیت. جیسے جو خواتین جاب کر رہی ہیں تو وہاں پر جو مرد ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان اگر وہ مسلم خواتین ہیں اور مومنہ ہیں اور پریکٹسنگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں انوالو نہ ہو. اگر وہ مومنہ ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فالو کرنا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں انوالو نہ ہو اور وہ اسٹریٹ فارورڈ کام کی جو بات ہے وہ کرتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ منع نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے کہا جس شخص کے دل میں مرض ہوگا وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، وہ اس خواہش مند ہو جائے گا اس کی طرف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. نیکسٹ آیت میں لکھا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں سے لنک رکھو. مومنہ عورتیں جو ہیں ان کا جو لنک ہے وہ گھر چلانا ان کی ذمہ داری ہے. مردوں کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. یعنی اللہ کہہ رہا ہے مرد وہ ہیں جو اپنی جو بیویاں ہیں ان کے اوپر، یعنی وہ کسٹوڈین ہیں ان کے، اور ساتھ جو ان کو اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے، اور وبما انفقوا من اموالهم، جو اپنے مالوں سے وہ خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر. یعنی مردوں کا کام ہے کمانا اور اپنے فیملی کے اوپر خرچ کرنا. یہ پاکستان میں بھی دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ چلتا ہے، لیکن جہاں پر پرابلمز ہیں، جہاں پر لوگ مرد بھی نوکری کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو بھی میں آج کے بعد الگ بات کروں گا اگر آپ کا سوال ہوگا. لیکن میں جنرل جو قرآن مجید کے اندر کانسیپٹ ہے وہ بیوی کا جو ہے گھر سے تعلق ہے اور مرد کا جو ہے باہر نکل کر کما کر لے کر آنے کا تعلق ہے، اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے لیے کما کے لے کر آنا، یہ گھر کا یہ کانسیپٹ ہے قرآن مجید کا. تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن کی بات کر رہا ہے جس میں عورتیں جاب نہیں کر رہی ہیں بلکہ وہ گھر کے ساتھ ان کا لنک ہے.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہیں وہ شو آف کرے جیسا کہ وہ جہالت میں کر رہی تھی جب خود کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. شو آف کیسے کرتی ہیں عورتیں؟ ایسے گلے پہنتی ہیں، ایسے کپڑے پہنتی ہیں، ایسی آستینیں پہن لیتی ہیں، سلیو لیس پہن لیتی ہیں، یہ شو آف کر رہی ہیں اپنی زینت سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایسے تبرج نہ کریں، شو آف نہ کریں جیسا کہ جب ان کو اگنورنٹ تھی، ان کو جب کر رہی تھی تو وہ اپنے کپڑوں کا ساری چیزیں تبدیل کرے اپنے آپ کو اور شو آف نہ کرے. بعض اوقات عورتیں جو ہے بہت زیادہ شو آف کر رہی ہیں، ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جس سے شو آف ہو رہا ہے بہت زیادہ ان کی زینت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب موٹے موٹے کانسیپٹس لکھے ہوئے ہیں اور آسانی سے کوئی بھی ایک مومنہ عورت فالو کر سکتی ہے. اس میں کوئی قرآن مجید کے اندر پردے کا اتنا کوئی خطرناک کانسیپٹ نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں تو خواتین جو ہوتے ہیں ان کا فیس کھلا ہوا ہوتا ہے. حج میں بھی، عمرے میں بھی، طواف میں بھی فیس کھلا ہوتا ہے ان کا. تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس میں. جی بہت شکریہ ایوب صاحب. ایک سوال میں آپ ہی نے سورہ احزاب کی جو ایک آیت کوٹ کی، آخر کی آیت جو کوٹ کی، اس میں آپ نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھر کی زینت ہے، گھر میں رکھو اسے، یعنی اور مرد کا کام ہے مشقت کرنا، باہر جا کے کمانا. تو اسی سے میرے خیال میں غلط فہمی ہمارے یہاں جو بہت بڑی تعداد ہے علماؤں کی، شاید انہوں نے اسی سے یہ چیز اخذ کی اور وہ ان کا بھی یہی ماننا ہے یا کہنا ہے کہ عورت کو بالکل گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ممالک میں تو قانوناً اجازت نہیں ہے بغیر محرم کے. اب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات بچپن سے سنتے، کہتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے راہ ہدایت ہے. شاید اگر آج سے 200-300 سال پہلے کی بات کی جائے تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ عورت کو گھر میں بند کر کے رکھو. آج کا جو زمانہ ہے، ابھی آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ گھر کی زینت ہے، گھر پہ رکھو اس کو، کچھ اسی طرح کی بات. تو بھائی آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ویسٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں تقریباً ناممکن ہے اس وقت کہ عورت گھر کے اوپر بیٹھے اور مرد اکیلا کما رہا ہو. یہاں تو 99% جو کیسز ہیں عورت کو بھی باہر نکل کے کام کرنا ہے. تو یہ بات ذرا مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ رہتی دنیا کے لیے قرآن بنا ہے. نہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اب میں نے آپشن کے اوپر بات نہیں کی. جیسے ہم نے روزوں کی بات کی تھی تو روزوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپشن کا میں نے آخر میں ڈسکس کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل قانون ایک ہوتا ہے، پورے ایک جنرل قانون ہوتا ہے، لیکن اس میں آپشن بھی ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے. نماز میں بھی آپشن دیے ہوئے ہیں، حج میں بھی آپشن موجود ہیں، زکوٰۃ میں بھی ہے، سب چیزوں میں آپشن دیے ہوئے اللہ تعالیٰ. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کوئی تنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو جیسے مثال کے طور پہ وہ مرد حضرات جو لوگ ویل آف ہیں اور جو پیسہ کماتے ہیں تو وہ اپنی بیویوں کو خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر. یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ پیسہ کماتے ہیں، انڈیپینڈنٹ بزنس کرتے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں، اگر آپ مسلمانوں کے علاوہ بھی بات کریں بے شمار دنیا میں ایسے مرد حضرات ہیں جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے کہ وہ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، چھوٹے بزنس کر رہے ہیں. آپ کے خود کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں بزنس مین سارے، ان کی بیگمات بزنس نہیں کر رہی ہیں اور وہ بزنس مین دبا کے پیسہ کماتے ہیں، پاکستان میں بھی پیسہ کماتے ہیں. اور ان کے بچے جو ہیں، فیملی جو ہے، ایک بیوی ہے، 2 بیوی ہے، وہ سب لوگ گھر میں اپنا ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ویل آف ہے گا وہ تو یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو جنرلی جو لوگ ہم پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اچھی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیویاں کم نوکریاں کر رہی ہیں، ان کی بیویاں تو اسکول میں جا کے نوکری نہیں کر رہی. لیکن جو لوگ یہاں پر بھی مطلب غریب ہیں، جو لوگ غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خرچے پورے نہ کر سکیں، غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو گاڑی نہیں خرید سکتے، غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیسلٹیز جو دنیا میں لوگ مطلب یوز کر رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے، نہ پلینس کے اوپر جا سکتے ہیں، نہ گاڑیاں خرید سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے وہ پھر ٹیکسیوں میں بھی نہیں جا سکتے، وہ بسوں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں خود ایسے لوگ ہیں جن کی بچیاں بسوں میں جاتی ہیں اسکول، جن کی بیویاں جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں اسکولوں میں. ہمارے جتنے اسکول چل رہے ہیں آج کل پرائیویٹ اسکول، اس میں ساری خواتین ہی پڑھا رہی ہیں. تو میں تو خود اپنی فیملی میں جانتا ہوں کہ خواتین کما رہی ہیں اور
شوہر کم کما رہا ہے خواتین میں، اس کی بیوی زیادہ کما رہی ہے اور دونوں مل کر گھر چلا رہے ہیں، یہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ خالی کینیڈا نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ۔ لیکن اوور آل جنرلی یہ نہیں ہو رہا، میجورٹی ایسا نہیں کرتی ہے۔ میجورٹی یہی کرتی ہے کہ وہ پیسہ مرد کماتے ہیں اور اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ میں نے امریکہ کے اندر بھی ایسے، میں گوروں سے ملا ہوں باقاعدہ، انہوں نے اپنی وائف کو جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر ہی رکھا ہوا کہ وہ بچے سنبھالے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مال نہیں جا سکتی، مارکیٹ نہیں جا سکتی۔ میرا ایک دوست ہے، میں امریکہ کے اندر اس سے بزنس کیا میں نے، تو مسٹر باب اس کا نام تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی وائف کو ایک سال کے بعد میں نے پھر اس کو جاب چھڑوا دی تھی، اور اب اسے بچے پالتی ہے، گھر پہ رہتی ہے، اور میں سارا کام کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہے، جس کے پاس ویلتھ ہے تو وہ تو یہ کر لے گا، کیونکہ آیت میں بھی یہی بات لکھی تھی، الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء 4 آیت نمبر 34، کہ مرد جو اللہ تعالیٰ ہے وہ قوامون علی النساء، یعنی عورتوں کے کسٹوڈین ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو بعض کو بعض میں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ مرد اور عورت میں ایک فضیلت موجود ہے کہ مرد جو ہے وہ اسٹرانگ ہے زیادہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بعضهم علی بعض، وبما انفقوا من اموالهم، جو مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں پہ۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بیویاں اپنے گھر میں، وہاں یہاں لفظ لکھا کرنا لکھا ہوا، یہاں پہ قید نہیں لکھا ہوا کہ وہ گھر سے لنک رکھیں گی، یعنی مینجمنٹ جو ہے وہ عورت کرے گی۔ آج بھی میں اپنی زندگی گزارتا آ رہا ہوں، میری وائف مینجمنٹ کرتی ہے، میں تو کبھی زندگی میں کچھ نہیں کرتا گھر کے بارے معاملے میں۔ میرا کام ہے پیسے کما کے لا کے دینا، وائف کو دینا۔ لیکن اگر یہی حالات میرے یہاں پر ویک ہوتے تو میری وائف بھی جاب کر رہی ہوتی، پچھلے 30 سالوں میں بھی کر رہا ہوتا جاب۔ تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب میری وائف جاب کر رہی ہوگی تو وہ بھی بچوں کو پالنے کے لیے پیسے کما کے لا رہی ہوگی، اور میں بھی اس کا ہاتھ بٹاؤں گا، پھر میں بھی برتن دھوؤں گا، تو بہت سی چیزیں کروں گا، تو بہت سے کام ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے نا، کیونکہ خالی اگر عورت کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ تو کیسے چلے گا۔ کینیڈا کے اندر جو مرد حضرات اپنی وائف کو جاب کرا رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو کرا رہے ہیں نا۔ میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں کینیڈا کے اندر رہ رہے جن کی وائف جاب نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے مرد جو ہے اچھا کما رہے ہیں، تو ان کی وائف جاب نہیں کر رہی، یہی پاکستان سے مائگریٹ کرے۔ جب وہ نہیں کما سک رہے تھے تو ان کی وائف بھی جاب کر رہی تھی، لیکن جب ان کا کاروبار اچھا ہو گیا تو ان کی وائف جاب چھوڑ دیا، اور وہ آرام سے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا گھر چلا رہی ہے۔ گھر بھی تو ایک مینجمنٹ ہے، اس کے اندر بھی سارا سودا لانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، پیسوں کو استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں گھر میں قید نہیں ہے، وہ مطلب وہ مارکیٹ میں بھی جا رہی ہے، سب کچھ کرے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم بات ایسے کرو تاکہ اس شخص کے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو وہ مرد، جس کے مرد ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر مردوں سے مل رہی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ اس عورت کو کہہ رہا ہے کہ وہ باہر ملاقات بھی کر رہی ہے مردوں سے، یعنی مارکیٹ میں بھی جا رہی ہے، لوگوں سے بات بھی کر رہی ہے، چیزیں خرید بھی رہی ہے، آفس میں بھی جا رہی ہے، بہت سی چیزیں کر رہی ہے، ورنہ گھر میں قید نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف عورت کو قید جب کیا گیا ہے جب اس نے فاحشہ کیا، اور اس کے اوپر 4 گواہ اگر آ جاتے ہیں تو اس عورت کو گھر میں قید کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کو قید نہیں کیا جا رہا۔ جو لوگ اپنی عورت کو قید کر کے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی، وہ قرآن نہیں جانتے۔ یہ عورت جو میں نے سورہ احزاب کے اندر پڑھی ہے 33 سورت کی 32 نمبر آیت میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ تم اور ایسے بات نہ کرو مردوں سے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ مرد جس کے دل میں مرض ہے، وہ مرد جس کے دل میں مرض ہے وہ تم سے خواہش مند ہو جائے گا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سے اسٹریٹ بات کرو۔ تو یہ آؤٹ سائڈ گئی ہے تو بات کر رہی ہے نا، وہ گھر میں تو مرد نہیں آ سکتا اس کے۔ پھر آگے لکھا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم ایسا شو آف نہ کرو کہ وہ جیسے تم جہالت میں کر رہی تھی، کیونکہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، پھر گھورتے ہیں لوگ جو نان بلیورز ہیں، یا جو نان بلیورز ہیں مطلب جو نان پریکٹسنگ ہیں۔ پاکستان کے اندر نان پریکٹسنگ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ گھورتے ہیں، جب عورتیں باہر نکلتی ہیں غلط کپڑے پہن کے تو وہ گھورتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایسے شو آف نہ کرو اپنی جسم کو، اور اپنے ایسا بناؤ سنگار نہ کرو، ایسی حرکت ایسے اسٹائل سے نہ جاؤ، اس طرح چال نہ چلو کہ لوگ تمہیں گھورنا شروع کر دے، تو آپ کو اذیت محسوس ہوگی کہ ہر ایک آدمی گھور رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت کو باہر جانے کو منع نہیں کر رہا، چاہے وہ نوکری نہیں بھی کر رہی ہے پھر بھی وہ آزاد ہے، باہر جا سکتی ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ جی آج کل ایک موضوع بہت میرے خیال میں
حصہ ہماری بات چیت کا جو ہوتا ہے وہ عموماً علمی مباحثہ یعنی مذہبی مباحثہ ہوتا ہے، لیکن چلیں یہ ذکر نکلا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی رائے جان سکوں، کیونکہ آپ بھی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ایک بحث بہت گرما گرم چل رہی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ریپ کے پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں یا جو بھی برے حالات، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اخلاق، وہ عورتوں کی خراب لباس پہننے کی وجہ سے ریپ ہو رہے ہیں، جس میں دو طبقوں میں بڑھ گئی دنیا، پاکستان کی دنیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ وکٹم ایکوزیشن کر رہے ہیں، یعنی وکٹم بلیم کر رہے ہیں کہ ایک وکٹم ہے پہلے سے، اور ایک طبقے نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسی ہی ہے، یہ ریپ یوں ہی بڑھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا خراب لباس میں گھوم رہی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور اتفاق سے میں نے ان کی پرائم منسٹر صاحب کی پوری اسپیچ سنی تھی۔ مجھے ان کی جو وائف ہے، ان کا جو پردے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اوپر تو قرآن مجید سے وہ میچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان کے جو ریلیجیس عقائد ہیں وہ بھی میچ نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس اسٹیٹمنٹ کو میڈیا مس کوٹ کر رہا ہے۔ میں نے پورا وہ سنا تھا۔ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس موبائل فون اتنے آ چکے ہیں اور موبائل فون کے اوپر آج ایکسس اتنا زیادہ فاسٹ ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی فحش قسم کی تمام چیزیں اویلیبل ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے موبائل ٹیلی فون کی فحش جو چیزیں، ویڈیوز، فوٹوز، فلانا، یہ ساری چیزیں اس کی بات ہو رہی تھی، اور اگر آپ دوبارہ اس پورے بیان کو سنیں تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات کرتے کرتے اس نے یہ بات بولی پرائم منسٹر نے کہ کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے جو مرد حضرات ہمارے یہاں ہیں، جو کہ جاہل قسم کی، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ بات ہمارے یہاں کیونکہ میجورٹی جاہل ہے، لیبر ہے، بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے، عجیب عجیب مطلب ان کی تعلیم کا بہت ایشوز ہیں، تو وہ جو ہے نا ان کے اندر یہ ویڈیوز بھی لگے ہوئے موبائل کے اوپر، اور ان کے اندر جتنی بھی گندی گندی ویڈیوز آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس سبجیکٹ کے اوپر زیادہ کھل کر انہوں نے بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے سیکوینس یہی بنائی تھی بات کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ڈرائیو پیدا ہو رہی ہے کہ اس کو یوز کریں، اور یہی ڈرائیو جو ہے وہ معصوم بچوں کے اوپر بھی استعمال ہو رہی ہے، اور یہ ڈرائیو جو ہے وہ عورتوں کے اوپر بھی استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں، سورہ جو میں نے پڑھی تھی احزاب 33 آیت نمبر جو دی اس کی 59 جو تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے گاؤن لے لیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قریب کر ہے اس کے کہ وہ پہچانی جائے اور خطائی نہ جائے۔ آپ بتائیں یہ گاؤن اللہ تعالیٰ نے کیوں پہنوایا ان کو؟ کہ وہ تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ دے۔ یہ لکھا ہوا اس آیت میں سورہ احزاب 33 آیت نمبر 59، اور جو سورہ میں نے نور کی 31 نمبر آیت پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں لوگوں پہ، سوائے اس کے جو ظاہر ہے اس کے علاوہ نمایاں نہ کریں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا پر ایسے چال نہ چلیں کہ جس سے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت یعنی سیکشول جو اٹریکشن ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید جو بات کہہ رہا ہے اس بات کے اندر عورتوں کے اس پارٹس کی بات ہی کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے مختلف بنایا اور جس میں اٹریکشن ہے، اور ان کو یہی ایجوکیٹ کر رہا ہے کہ انہی کو ڈھانپ کے رکھو، ان کو اس طرح رکھو۔ اب کوئی بھی آدمی اگر فرض کیا کوئی اور، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر پاکستان میں آپ رہ چکے ہیں، جو لوگ، جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، جو عورتیں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، صاف ستھرے طریقے سے اپنی اوڑھنی اوڑھ کے نکلتی ہیں، کون ان کو گھور رہا ہے؟ کوئی نہیں گھور رہا۔ گھورتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو عورتیں جو ہے نا اپنی ڈریسنگ خراب کرتی ہیں، اور لوگ بھی انہی کے پیچھے لگتے ہیں، انہی کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ خواتین، لڑکیاں، یہ مرد، لڑکے جو بچے جوان ہوئے ان کو پتہ ہے کون ماں بہنوں کے پیچھے کسی کی لگتا ہے، سوائے ان لڑکیوں کے جن کی چال ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہم بھی بچپن سے بڑے ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ
کہ کن لڑکیوں کے پیچھے لڑکے جاتے ہیں؟ انہی کے پیچھے جاتے ہیں جن کی چال ڈھال ٹھیک نہیں ہے، جو اپنی چال ڈھال سے دکھا رہی ہیں، اٹریکشن لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں، تو انہی کے پیچھے لڑکے جاتے ہیں ہمیشہ. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، بالکل مطلب میں اس بات کا خود بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک گواہ ہوں اس بات کا کہ کبھی بھی شریف لڑکیوں کے پیچھے لڑکے نہیں لگتے ہیں، انہی کے پیچھے لگتے ہیں جو ان کو ایک طرح سے انسپائر کر رہی ہوتی ہیں اپنی اٹریکشن سے. تو یہ لڑکی عورتوں کو، خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو خیال سے چال ڈال ہر چیز کو ایسے رکھیں تاکہ وہ ستائی نہ جائیں کسی چیز میں. تو اس کانٹیکس میں بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، میرے خیال میں ان موضوعات پہ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک آدھ ایسا پروگرام ضرور رکھا جائے جو معاشرے کے یہ دکھتے ہوئے پہلو ہیں ان پہ بات کی جائے، ان کی بنیادی روٹ کاز جو ہے وہ کہ کیا اصل بنیادی وجہ کیا ہے وہ ڈھونڈی جائے اور اسلام کیا کہتا ہے اس پہ بات کی جائے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب میری ادنا رائے میں یہ ہے کہ اگر آپ مغرب میں جب جاتے ہیں تو تقریباً نیم برہنہ بھی آپ کو خواتین نظر آتی ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف انگلی بھی اٹھائے. بات یہ ہے کہ قانون کیا ہے اور گھروں میں تعلیم کیا دی جائے. خیر، ہم اس موضوع پہ یقیناً سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں گے. خواتین و حضرات، امید ہے کہ آج کی محفل میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ گتھی یقیناً سلجھائی ہے ہمارے محترم جناب ایوب خان صاحب نے کہ اصل قرآن میں پردے کا ذکر کیا ہے. وہ پردہ جو ہم نے سمجھا ہے اور اس پہ ہم عمل پیرا بھی ہیں، یا وہ پردہ جو اصل قرآن آپ کا جس سے تقاضا کر رہا ہے اس کی طرف بھی ہم نے کبھی سوچا ہے. تو چلیے آج اس موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور یقیناً کل ایک اور نئے اچھوتے اور جاندار سے موضوع پہ، خاص طور پہ کینیڈا اور یو ایس اے کے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان کے لیے ہم موضوع لے کے آئیں گے. میں آپ کے ایوب صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. خواتین آپ اور حضرات آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ہمارا دیکھا. پڑھتے رہیے، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے ہمیں. یہ ای میل ایڈریس ہے، فون نمبر بھی دیا ہوا ہے. اپنی رائے سے ضرور مطالعہ کیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت چاہیں گے آپ کے اپنے پروگرام جی ہاں صراط المستقیم، جو کہ حصہ ہے رمضان کی ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا، presentation or presented by Studio